ابھی ایک پہلو ذکر کیا تھا کہ رسول پاک کی جو آپ نے غم گساری کی، جو دل جوئی کی، جو بہت مشکل کے وقت میں آپ کا ساتھ دیا، بالکل ایسے وہ میرا خیال ہے، میری ذاتی رائے میں سب سے قیمتی آپ کی سیرت کی بات وہ ہے۔ دولت اس کے بعد آتی ہے، فرمائیے۔ جی، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ ایک دور اندیش، عقل مند اور انتہائی زیبا خاتون تھی، جہاں انہوں نے ان کی طہارت، پاکیزگی، عفت اور پاک دامنی کے بارے میں لکھا ہے کہ چونکہ اسی لیے تو انہیں طاہرہ کہتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ یہ قریش کی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے کہ جس زمانے میں عورتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، بلکہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت جو ہے یہ عورتوں کی سردار قرار پاتی ہیں۔ اب یہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق ہے، آپ دیکھیں کہ اس سفر عشق کا آغاز کب ہوتا ہے۔ اس سلسلے کا آغاز اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ ایک تجارتی قافلہ جو ہے وہ شام کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور اس کی سربراہی جو ہے وہ پاک پیغمبر کو سونپی جاتی ہے۔ یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے، سب لوگوں نے پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے۔ میں صرف اس میں جو اہم نقطہ ہے کہ جس سے ہم سب سبق لے سکتے ہیں، درس لے سکتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ خود جو حضرت خدیجہ کا یہ انتخاب ہے، یہ انتخاب بتا رہا ہے کہ حضرت خدیجہ کو اس وقت بھی پاک پیغمبر کی معرفت حاصل تھی، یعنی ان کی صداقت کی، ان کی امانت داری کی، اور ان کے اس فہم و فراست کی وہ معترف تھیں، تو تبھی ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ اور اس سے ایک اور سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ حضرت خدیجہ کو اس وقت بھی صداقت سے، امانت داری سے، پاکیزگی سے، ان چیزوں سے عشق تھا، یعنی ان کا باطن جو ہے وہ اس حوالے سے بھرا ہوا تھا کہ انہیں امانت داری سے، صداقت سے کیا تھا، عشق تھا۔ تاریخ کی گواہیاں موجود ہیں، تاریخ کی گواہیاں آپ کا موجود گھر ہیں، خود علم و فضل کا ایک مرکز سمجھا جاتا تھا اس اور دور میں۔ دین ابراہیمی کی پیروکار تھی۔ اور ایک اور چیز بھی سامنے آتی ہے کہ حضرت خدیجہ کے لیے اس وقت معنویت مہم تھی، روحانیت مہم تھی، اسی وجہ سے انہوں نے پاک پیغمبر کا انتخاب فرمایا۔ اور اسی سلسلے میں ایک اور دلیل کے طور پر میں بیان کرتا ہوں کہ اپنے غلام میسرہ سے پوچھتی ہیں کہ جب یہ قافلہ گیا تو سنا اس کے حالات و واقعات، تو وہ پاک پیغمبر کے اوصاف اور کمالات بیان کرتا ہے، وہاں کے حالات و واقعات جو پیش آتے ہیں ان کو بیان کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ جہاں بھی گئے لوگ عزت و احترام کر رہے تھے، دوسرے ادیان کے جتنے لوگ تھے وہ سب جو ہے وہ ان کا احترام کر رہے تھے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ پاک پیغمبر جس درخت کے پاس گزرتے تھے وہ درخت بھی ان کی رسالت کی گواہی دیتا تھا۔ تو اس وقت اپنے غلام کو کہتی ہیں کہ آپ جو یہ جو اوصاف و صفات بیان کر رہی ہیں، میرا عشق، میری محبت ان سے اور میری عقیدت اور بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اسی عشق اور محبت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پیغام بھیجواتی ہیں کہ میں آپ سے جو ہے وہ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو پاک پیغمبر جو ہے وہ اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کرتے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ پاک پیغمبر کی وہ زوجہ بن جاتی ہیں۔ حضرت ابو طالب جو ہے وہ خطبہ نکاح پڑھتے ہیں۔ یہ سارے واقعات ہیں۔ اس میں دیکھیں ایک چیز بڑی مہم ہے کہ بعض اوقات یہ عیب سمجھا جاتا ہے کہ خاتون کی طرف سے کوئی پیغام شادی کے لیے نہیں جا سکتا۔ نہیں، اگر معیار معنویت ہو، معیار روحانیت ہو، معیار صداقت ہو، امانت ہو، کردار ہو، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک خاتون بھی کسی مرد کے لیے شادی کا پیغام بھجوا سکتی ہے۔ اور دوسرا درس یہ ہے کہ اگر دیکھیں دعا مانگتے ہیں ہم مولوی صاحبان جب نکاح کے بعد جو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو جو ہے وہ حضرت خدیجہ اور پاک پیغمبر والی محبت جو ہے اس جوڑے میں بھی قرار دے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی عشق و محبت جو ہے وہ ان پیدا کر دے۔ تو یہ کب آئے گا؟ جب وہ صفات اور وہ کردار اپنائیں گے جو پاک پیغمبر کا کردار تھا، اور مرد وہ کردار اپنائیں گے اور خواتین وہ حضرت خدیجہ والا کردار۔ جب خواتین کی ترجیحات وہ ترجیحات ہوں گی جو حضرت خدیجہ کی ترجیحات ہیں۔